السلام علیکم ناظرین سامعین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند بہت ہی پیاری احادیث مبارکہ دیکھی تھی اور پڑھی تھی اور سنی بھی تھی۔ تو چلیے اب آگے بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ بہت پیاری احادیث مبارکہ، اور کوشش کریں گے کہ ہم اس کو آگے بھی پہنچائیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل ساتھ ساتھ کروائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اپنی تمام ضرورتیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ جب اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں بھی اسی سے سوال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جب وہ اپنا منہ ادھر ادھر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے توجہ منقطع کر فرما لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے روز غسل کیا اور بہترین کپڑے زیب تن کیے اور خوشبو بھی لگائی، اگر میسر ہو تو پھر جمعے کے لیے آیا اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگی، پھر نفلی نماز پڑھی جو اس کے لیے مقدر کی گئی، پھر خاموش رہا جب امام خطبے کے لیے نکلا حتیٰ کہ اپنی نماز سے فارغ ہوا، تو یہ اس کے لیے اس جمعے اور سابقہ جمعے کے مابین صادر ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے بچنے کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ، میں تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت نہ ہونے دی تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں اور توقعات وابستہ رکھتا رہے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ اور ڈر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دولت کے حصول اور نمائش میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے اس دنیا میں معاف کرا لے، اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے معاف کرا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق ڈلایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے، یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی حدیث منسوب کرے جو آپ نے نہ فرمائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناؤ، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر اجازت کے لوگوں کے گھر میں تانگ جھانک کی، انہیں اجازت ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ زلزلہ
زلزال کی یہ آیت کی تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارها، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن زمین اپنی سب خبریں بیان کرے گی۔ پھر حاضرین سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ زمین یہ خبریں کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندہ اور ہر بندی کے متعلق شہادت دیں گی کہ اس نے فلاں دن میرے اوپر فلاں کام کیا تھا اور فلاں دن فلاں عمل کیا تھا۔ بس یہ ہیں زمین کی خبریں جو قیامت کے دن وہ بیان کرے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تم میں سے کوئی بری اور خلاف شرعی بات دیکھے تو لازم ہے کہ اگر طاقت رکھتا ہو تو اپنے ہاتھ سے یعنی زور سے اور قوت سے اس کو بدلنے کی یعنی درست کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنی زبان سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل ہی سے، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھوں کا زنا نامحرم عورتوں کو چھونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کو ابن آدم ناپسند کرتا ہے، موت کو، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب میں کمی کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان وہ ہے تو جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے، بے قابو نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اس امت میں اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو پورا حق دینے والے اور حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے اور خود سنے۔ جزاک اللہ الخیر۔